السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کے پیغام حق کے تمام ناظرین کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اور ہمارے شاگرد اور دوست مل کر اس وقت شہر ٹمکور سے نکلے ہیں۔ آج بتاریخ 10 دسمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء کے بعد ہم لوگ نکلے ہیں اور ہمارا سفر شروع ہوا ہے وانمباڑی کے لیے۔ تمل ناڈو کا ایک علاقہ ہے وانمباڑی، جہاں میرا مادر علمی ہے، مدرسہ احیاء العلوم، یہ وانمباڑی میں واقع ہے۔ وہاں کل صبح سے فجر کے بعد سے تمام ابنائے قدیم کا مشورہ ہے، میٹنگ ہے، اور اہل مدرسہ نے سب کو بلایا ہوا ہے۔ میں بھی ایک ادنا وہاں طالب علم رہا ہوں، لہٰذا ابنائے قدیم کے جوڑ میں ہم سب جا رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مادر علمی مدرسہ احیاء العلوم کے فیض کو سارے عالم میں جاری و ساری فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اطلاع دی گئی تھی کہ ہم لوگ ٹمکور سے نکلے تھے مدرسہ احیاء العلوم کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مدرسہ احیاء العلوم مدنی منزل بشیر آباد وانمباڑی میں پہنچ چکے ہیں۔ بحمد اللہ 1982 میں یہ مدرسہ قائم ہوا ہے اور یہاں ایک خوبصورت مسجد بھی ہے۔ انشاءاللہ صبح میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت رات کے 2:15 بج رہے ہیں، ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں۔ باقی کا نظارہ کل انشاءاللہ صبح میں آپ کو کروائیں گے۔ یہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو لیفٹ سائڈ میں مسجد اور اس کی سیڑھیاں نظر آئیں گی، اور سامنے مدرسے کی عمارت ہے جہاں یہ طلباء کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مدرسے کی عمارت ہے جو بہت لمبی ہے، پیچھے بھی اس کی نئی بلڈنگیں تعمیر ہوئی ہیں۔ یہ جو سامنے میدان جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر پہلے طلباء کھیلا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن ہم بھی یہاں کھیلتے تھے، فٹ بال یا چھوٹے موٹے کرکٹ وغیرہ۔ اور پھر جو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں پہلے آفس روم ہوا کرتی تھی، دفتر اہتمام ہوا کرتا تھا، اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سامنے اندر جب ہم جائیں گے، داخل ہوں گے، تو دفتر اہتمام وہاں پر اس وقت موجود ہے۔ جی دیکھیں ناظرین، الحمدللہ ہم اندر آ چکے ہیں۔ ابنائے قدیم کا جو جلسہ ہے آج، اس میں ویلکم کے لیے یہ بورڈ رکھا گیا ہے، اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید کہا گیا ہے۔ تمام ابنائے قدیم کو، تمام پرانے اسٹوڈنٹس کو یہاں ویلکم کیا جانے والا بورڈ رکھا گیا ہے۔ اسی کے بازو میں کتب خانہ ہے جہاں نئی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جو خریدنے والے وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم اس ہال کی طرف آ گئے ہیں جہاں پر آج کا یہ جلسہ منعقد ہے ابنائے قدیم کا۔ اسی ہال میں تمام پرانے اسٹوڈنٹس کو، تمام پرانے طلباء کو جو اس مدرسے سے پڑھ کر نکل چکے ہیں، یہاں کے خريج ہیں، ان کو یہاں جوڑا جا رہا ہے۔ یہی وہ حال ہے۔ یہ دارالاقامہ ہے اصل میں، یہاں پر طلباء آرام وغیرہ کرتے ہیں، یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ اسی ہال کو جو ہے ابنائے قدیم کے جلسے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ دیکھیے ناظرین، جو حال ہم نے جلسہ گاہ کا دکھایا تھا، وہ حال اس وقت تمام پرانے طلباء، پرانے اسٹوڈنٹس سے اور یہاں کے خريجوں سے بھر چکا ہے۔ الحمدللہ کارروائی جاری ہے، یہاں جلسہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم مسجد کے اندر ہیں۔ یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ مسجد کا ہال ہے، اور یہاں پر بچے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اور فی الحال شاید یہاں حفظ کی کلاسز بھی چلتی ہیں، اور ایک لمبے عرصے تک
بچے یہاں آرام بھی کیا کرتے تھے جب تک جدید عمارتیں نہیں بنی تھیں، نئی بلڈنگز پیچھے کی نہیں بنی تھیں، اس وقت تک یہاں جو ہے طلباء آرام کیا کرتے تھے۔ مسجد کے اندر گھستے ہی لیفٹ سائڈ میں خود میرا بستر لگایا کرتا تھا، میں یہاں پر آرام کیا کرتا تھا، اور یہیں پر بچے فجر کے بعد اور اسی طرح مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو مسجد تقویٰ کہتے ہیں، مدرسہ احیاء العلوم کی یہ مسجد ہے۔ یہ تحتانی حال ہے، ابھی جو مسجد تقویٰ آپ کو دکھائی گئی بالکل اس کے نیچے یہ ہال ہے۔ یہاں پر طلباء حلقے لگاتے ہیں اور دن میں کلاسز بھی چلتی ہیں، اور فی الحال شاید یہاں حفظ کی کلاسز چلتی ہیں۔ ادھر بائیں جانب لیفٹ سائڈ میں ہمارا حلقہ ہوا کرتا تھا، اور جب ہم پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں یہاں بچوں کے مولوی کورس کے بچوں کے حلقے لگا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہاں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے صبح سے شام تک۔ ناظرین، یہ سامنے کی جو پرانی عمارت ہے، جو سب سے پہلی عمارت ہے مسجد تقویٰ کے سامنے، یہ اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں یہاں حفظ کی کلاسز چلا کرتی تھیں، اور وہی بچوں کا آرام گاہ بھی تھا، وہی دارالاقامہ بھی تھا۔ اب فی الحال یہاں کیا ہوتا ہے اس کا تو علم نہیں ہے، لیکن یہ وہ خوبصورت منظر ہے جو عمارت میں ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے نیچے ہماری کلاسز ہوا کرتی ہیں، اور یہ اوپر کا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ ناظرین، یہ مکتبہ ہے، یعنی لائبریری ہے۔ یہاں پر عظیم الشان کتابیں اور جدید اور قدیم ہر طرح کی کتابیں رکھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کی ایک وزٹنگ ویڈیو میں ہم نے دکھایا تھا لائبریری کا اندر کا منظر۔ یہ چونکہ اس وقت بند ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا باہر سے ہی آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں اندر کی لائبریری دکھائی گئی ہے، اندر سے منظر دکھایا گیا ہے۔ یہی مکتبہ ہے، لائبریری جس کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو حال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں بچے آرام کرتے ہیں اور یہاں ان کے سامان وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے پڑھائی کے زمانے میں جب ہم یہاں پڑھتے تھے، اسی زمانے میں یہ حال بن کر تیار ہوا تھا، یہ بلڈنگ تیار ہوئی تھی، اور اس کے افتتاح کے لیے حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو پڑوس ملک کے اور پورے دنیا کے مشہور و معروف شخصیت ہیں، حضرت ہی کے ہاتھوں سے اس عمارت کا اس وقت میں افتتاح ہوا تھا، اس کی اوپننگ ہوئی تھی حضرت کی دعاؤں کے ساتھ۔ تو یہ وہ حال ہے جس کی اوپننگ، جس کا افتتاح حضرت والا کے ہاتھ سے ہوا تھا۔ اس وقت جو کمرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ خاص طور پر مہمانوں کے لیے مختص ہے۔ یہاں ایمرجنسی کوئی مہمان وغیرہ آتے ہیں باہر سے، تو ان کے آرام کے لیے اور ان کی سہولت کے لیے یہ کمرہ خاص ہے، جس کو مہمان خانہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ مدرسے کے بڑے حافظ صاحب کا کمرہ ہے، جن کا نام حافظ عبدالواحد صاحب ہے۔ یہ بہت پرانے یہاں کے استاذ بھی ہیں، اور مدرسے کے شروعاتی مرحلے میں حضرت والا کا بڑا کردار رہا ہے۔ تو یہ ان کا کمرہ ہے جہاں پر طلباء سبق وغیرہ سناتے ہیں، اور حضرت کی یہ بیٹھک ہے۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دفتر تعلیمات ہے، جو پرانی عمارت میں بالکل آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ اور یہ دیکھیے، یہ اصل دفتر ہے۔ ہمارے پڑھائی کے زمانے میں گیٹ سے انٹرنس لیتے ہی رائٹ سائڈ میں ہوا کرتا تھا، اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اندر آنے کے بعد دفتر اہتمام آپ کو نظر آئے گا۔ یہیں پر ہمارے محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی تعلیمی مصروفیت سے فارغ ہو کر کچھ وقت بیٹھتے ہیں اور دفتری کارروائی کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو حال اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ مطبخ ہے۔ یہاں پر آگے آپ کو دکھایا جائے گا،
खाना बनाने की जगह बच्चों के लिए ये वो हाल है जहाँ तलबा इस वक्त बैठकर खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी व अरीज़ हाल है, इसमें सारे तलबा आराम से खाना तनावुल करते हैं। ये गेट से अंदर दाखिल होते ही आपको लेफ़्ट साइड में मस्जिद और उसकी सीढ़ियाँ नज़र आएंगी और सामने मदरसे की इमारत है जहाँ ये तलबा खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये मदरसे की इमारत है जो बहुत लंबी है, पीछे भी उसकी नई बिल्डिंगें तामीर हुई हैं। ये जो सामने मैदान जैसा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर पहले तलबा खेला करते थे। जुमा के दिन हम भी यहाँ खेलते थे, फुटबॉल या छोटे मोटे क्रिकेट वगैरह। और फिर जो गेट से अंदर दाखिल होते ही राइट साइड में पहले ऑफिस रूम हुआ करती थी, दफ्तर एहतिमाम हुआ करता था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। सामने अंदर जब हम जाएंगे, दाखिल होंगे तो दफ्तर एहतिमाम वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन, ये जो रास्ता नज़र आ रहा है आपको, ये एलिगिरी का रास्ता है जो तकरीबन वानमबड़ी से 18 या 20 किलोमीटर पर वाक़ है। एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ लोग घूमने फिरने और ताज़ी हवा खाने की नीयत से जाते हैं। जब मैं इजलास में बैठा हुआ था तो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स और नौजवान आए थे, ये घूम फिर रहे हैं। वक्त हम मदरसे से निकलकर जब रास्ते में हैं तो इकबाल रोड से होते हुए जब राइट लेंगे तो वहाँ आपको ये इमारत नज़र आएगी। ये 1904 में कायम शुदा मदरसा है, मदरसा निस्वान अंजुमन खैर खाह आम वानमबाड़ी के नाम से। ये बहुत पुराना मदरसा है और ख़ास तौर से निस्वान के लिए, मस्तूरात के लिए है। और मेरी वालिदा कहा करती थी कि यहाँ हमारी नानी साहिबा मरहुमा भी, उन्होंने भी यहाँ तालीम हासिल की है और मेरी वालिदा ख़ुद यहाँ तालीम हासिल की हुई हैं। और बहुत सारी पुरानी मस्तूरात जो इस दुनिया से गुज़र चुकी हैं, उन्होंने यहाँ तालीम हासिल करके दीन की खिदमत अंजाम दी है। ये मदरसा है मदरसा निस्वान अंजुमन खैर खाह आम वानमबाड़ी। हो सकता है आप हजरात में से कोई अपनी बच्चियों को, लड़कियों को अगर दीनी तालीम हासिल करवाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन मदरसा है जो क़ियाम तआम का मदरसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने आप तमाम नाज़रीन को बताया था कि कल रात 2 बजे हम लोग मदरसे इहया उल उलूम वानमबाड़ी पहुँचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज फजर के बाद से लेकर मगरिब की अज़ान से पहले तक पूरा अबनाए क़दीम का प्रोग्राम हुआ और पुराने साथियों से हमारे मुलाकात हुई और हमारे मोहतमिम साहब और इसी तरह असातिज़ा की नसाह से हम लोग फ़ायदा उठाते हुए वापस निकले हुए हैं। इस वक्त हम टुमकुर के रास्ते में हैं। दुआ करें अल्लाह सफ़र आसान करे।